ایران ڈیل کے لیے پاکستانی وقت بدھ کی صبح 5 بجے تک کی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیڈ لائن تک ایسا معاہدہ ہونا چاہیے جو انہیں قابل قبول ہو۔ دھمکی دی کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اس کے تمام پاور پلانٹس تباہ کر دیں گے۔ بولے ایران میں نئے رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات ٹھیک چل رہے ہیں۔ بات چیت میں اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کشنر اور جے ڈی وینس شامل ہیں۔ ایران جنگ بندی مذاکرات کے لیے فعال اور بات چیت پر آمادہ شرکاء موجود ہیں۔ مذاکرات میں کچھ بہترین ممالک ثالثی کر رہے ہیں۔ امید ہے بجلی گھروں اور پلوں پر بمباری نہیں کرنی پڑے گی، ورنہ 4 گھنٹے میں پورا ایران تباہ کیا جانا ممکن ہے اور یہ اگلی شب بھی ہو سکتا ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پچھلی مرتبہ ہم ڈیل کے قریب تھے، مگر وٹکاف، کشنر اور جے ڈی وینس نے بتایا کہ انہوں نے ڈیل توڑ دی ہے۔ اس پر میں نے 45 منٹوں میں حکم دیا کہ ایران کا سب سے بڑا پل تباہ کریں اور وہ پل 10 منٹ میں تباہ ہو گیا۔ اگر ہم نے ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا تو اسے بحال کرنے میں ایران کو 100 سال لگیں گے۔ اگر ہم نے ایران کو اس وقت چھوڑ بھی دیا تو انہیں انفراسٹرکچر بحالی میں 20 سال لگیں گے۔ جنگ بندی ہو جائے تو ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف دوبارہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اتوار کو سوشل میڈیا پر بیان میں ایرانیوں کو گالی دینے کے سوال پر ٹرمپ بولے کہ انہوں نے بالکل کہا تھا، جو کہا اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ گالیوں پر ناقدین جو بھی کہہ رہے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیاں وہم پر مبنی قرار دے دیں۔ بیان میں کہا، ٹرمپ کی دھمکیاں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی ذلت اور رسوائی کی تلافی نہیں کر سکتی۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق اتوار کو امریکی طیاروں کے خلاف کارروائی کے دوران 4 ایرانی افسر شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج کے آج صبح سویرے تہران سمیت ایران کے مختلف علاقوں میں انفراسٹرکچر پر حملے، تہران کے رہائشی علاقوں میں بمباری، ایران کے اسرائیل پر جوابی میزائل حملے، فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی عوام بجلی گھروں پر انسانی زنجیریں بنا کر ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب دیں۔ ایرانی نائب وزیر کھیل کی ایرانی عوام سے اپیل، پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہر 3:30 بجے جمع ہونے کا اعلان۔ کہا، ہم یہ کہنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے کہ عوامی انفراسٹرکچر پر حملہ جنگی جرم ہے۔ ایران نے عارضی جنگ بندی مسترد کر دی، تنازع کا مستقل خاتمہ، پابندیوں کا خاتمہ اور اسرائیلی اور امریکی حملوں سے ہوئے نقصانات کا ازالہ۔ ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا رد عمل پاکستان کو بھجوا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 10 نکاتی جواب میں آبنائے ہرموز سے محفوظ گزرگاہ کے لیے ضابطۂ کار بھی شامل ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرموز کھولنے اور ڈیڈ لائن قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ امریکی حملوں پر ایران کا جواب خطے تک محدود نہیں رہے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے فوری جنگ بندی، پھر جامع اور حتمی امن معاہدہ۔ پاکستان نے فوری جنگ بندی کا فریم ورک امریکہ اور ایران کے ساتھ شیئر کر دیا۔ تجویز کے مطابق 15 سے 20 دن میں جامع معاہدہ طے ہوگا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطے جاری رکھے۔ مجوزہ فریم ورک میں جنگ بندی کی صورت میں آبنائے ہرموز فوری کھولنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایران کے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے بدلے اقتصادی پابندیوں میں نرمی اور منجمد اثاثوں کی بحالی کی بھی تجویز ہے۔ ابتدائی معاہدہ مفاہمتی یادداشت کی شکل میں ہوگا، اسے اسلام آباد معاہدے کا نام دیا گیا ہے۔ معاہدے پر اتفاق رائے جلد متوقع ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی تجاویز پر ابھی دستخط نہیں کیے۔ جنگ بندی تجاویز کئی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ ایرانی عوام تکالیف بھگتنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ان کے گھروں کے قریب بھی بم گر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز اور بم مارو۔ امریکی صدر ٹرمپ کا حیرت انگیز دعویٰ۔ کہا، ایرانی عوام صرف آزادی چاہتے ہیں۔ ایران میں خواتین مظاہرین کو ماتھے پر گولیاں ماری گئیں، اس کے بعد مظاہرین دوبارہ نہیں آئے۔ ٹرمپ نے نیٹو کو کاغذی شیر قرار دیا اور کہا کہ نیٹو کے ساتھ ساتھ جاپان اور جنوبی کوریا نے بھی ہماری مدد نہیں کی، حالانکہ ہمارے فوجی ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تاہم سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت کے ساتھ ہمارے تعلقات شاندار رہے۔
کویت نے ہمارے 3 طیارے مار گرائے، انہیں ہمارے پیٹریوٹ میزائل چلانے نہیں آتے۔ فرینڈلی فائر میں ہمارے جہاز گرائے گئے۔ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی وزیر اعظم کا ذکر کیا اور کہا شہباز شریف کے مطابق اگر ٹرمپ جنگ نہ رکواتے تو 3 سے 5 کروڑ لوگ مارے جاتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ایران کے خلاف جنگ میں خدا امریکہ کی مدد کر رہا ہے؟ ٹرمپ سے صحافی کا سوال۔ ٹرمپ نے کہا وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ بولے خدا اچھا ہے اور چاہتا ہے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ خدا کو یہ سب پسند نہیں جو ہو رہا ہے، مجھے بھی یہ پسند نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ میں اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے ایران سے نکالے گئے ایئر مین کا موازنہ حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیے جانے سے کر دیا۔ کہا گڈ فرائیڈے کو ایران میں طیارہ گرایا گیا، پائلٹ ہفتے کے روز غار میں چھپا رہا اور اتوار کو اسے بچا لیا گیا۔ اسے ایران سے اس وقت نکالا گیا جب ایسٹر سنڈے کی صبح سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ایک پائلٹ جسے دوبارہ زندگی ملی، سب گھر واپس آ گئے اور پوری قوم خوشی منا رہی ہے۔ امریکہ کی ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی دھمکی پر ایران کے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنائی کا جواب۔ کہا دشمن اپنے جرائم اور ایران کی اہم شخصیات کو قتل کر کے ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ایران کی ثابت قدمی اور مسلح افواج کی جدوجہد جاری رہے گی۔ آیت اللہ مجتبی خامنائی کی کہا کہ جنگی مجرموں کا ہر روز دھمکیوں اور تباہی کا شور بڑھانا اس کی بھوکلاہٹ ہے۔ بین الاقوامی اداروں کا جنگی مجرموں کے اقدامات پر خاموش رہنا افسوسناک اور بے حسی ہے۔ شاید بین الاقوامی ادارے امریکی اور اسرائیلی جارحیت میں شریک ہیں۔ امریکی دھمکیاں، شہری ڈھانچے پر مسلسل حملے، ایرانی پلوں، بجلی گھروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو تباہ کرنا انسانیت کے خلاف جرم کی مثالیں ہیں۔ ایران کے رہبر معظم نے امریکہ اور اسرائیلی کارروائیوں میں شہید ہونے والے بہادر ایرانی کمانڈرز اور شہریوں کو خراج عقیدت بھی پیش کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کو ٹرمپ کو کال کر کے کہا جنگ بندی نہ کریں۔ اسرائیلی عہدیدار کا دعویٰ، کہا نیتن یاہو نے ایسے کسی بھی اقدام پر خدشے کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا ایران نے امریکی شرائط مانی تو سیز فائر ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے کہ ایران سے افزودہ یورینیم حوالے کرے اور آئندہ افزودگی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 2 امریکی فوجیوں کے ریسکیو آپریشن کی تفصیلات بتائیں۔ کہا منگل کی شب F-15 لڑاکا طیارہ ایران میں آپریشن میں شریک تھا۔ ایران میں کندھے سے داغے جانے والے میزائل نے امریکی جنگی طیارہ مار گرایا۔ ایرانی میزائل نے امریکی ایئر فورس کا F-15E طیارہ تباہ کیا۔ 2 اہلکاروں نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگائی اور بحفاظت ایران میں لینڈنگ کی۔ F-15 کا ویپن سسٹم افسر 48 گھنٹوں تک ایران میں پکڑے جانے سے بچتا رہا۔ ایئر مین نے پہاڑی چٹانوں کو عبور کیا اور اپنے زخموں کا علاج خود کیا۔ اپنی موجودگی کا سگنل بھیجا۔ عملے کا دوسرا اہلکار جو کرنل تھا اس نے بھی بحفاظت لینڈنگ کی تھی، وہ زخمی ہوا۔ امریکہ نے پہلے ایئر مین کو دن کے وقت اور دوسرے کو رات کے وقت ریسکیو کیا۔ ہمارے جہاز 7 گھنٹے تک ایران پر پرواز کرتے رہے، 200 اہلکار بھیج کر ایک اہلکار کو ریسکیو کیا۔ امریکی ایئر مین کے ریسکیو آپریشن میں 21 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ دوسرے ریسکیو آپریشن میں 155 امریکی طیاروں نے حصہ لیا۔ ریت میں پھنسے اپنے 2 بڑے طیارے تباہ کیے تاکہ دشمن کے ہاتھ نہ لگیں۔ امریکی فوج نے دشمن کا مقابلہ کیا، پھنسے افسر کو بچایا۔ اہلکار کو بچانے کے لیے ہم 100 سے زائد اہلکاروں کی جانیں جا سکتی تھیں۔ امریکی جہازوں اور ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی گئی، کئی گولیاں لگیں۔ امریکی اہلکاروں نے دشمن کو انگیج کیا، بغیر کسی جانی نقصان کے ریسکیو کیا۔ یہ ایسٹر تھا، خدا ہمیں دیکھ رہا تھا، ہم نے 2 اہلکار ریسکیو کیے۔ بولے کس نے ریسکیو سے متعلق معلومات ظاہر کی، ہم اس کا پتہ لگا لیں گے۔ میڈیا کمپنی جائیں گے اور کہیں گے قومی سلامتی کا معاملہ ہے، نام بتاؤ یا جیل جاؤ۔ ایران اور قطر کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جب ایران کہتا ہے وہ جنگ بندی نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ایسے انداز سے ختم کی جانی چاہیے کہ دشمن کبھی ایران پر دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔
ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے مشرق میں واقع الجبیل تیل تنصیب پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ آگ کیسے لگی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مشرقی علاقے پر فائر 7 بیلسٹک میزائلوں کو ایئر ڈیفنس نظام سے تباہ کر دیا گیا۔ تباہ میزائلوں کا ملبہ توانائی تنصیب پر گرا ہے۔ تنصیبات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ملک بھر سے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو رجسٹرڈ کرا لیا ہے۔ کہا 10 روز پہلے عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ ملک کی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے ایرانی فوج میں شامل ہوں، جس پر بھرپور رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایرانی حکومت کا آیت اللہ خامنائی کے چہلم پر ملک بھر میں تعزیتی تقاریب کا اعلان۔ ایران بھر میں تعزیتی اجتماعات۔ قرآن خوانی کا سلسلہ 8 اپریل سے شروع کیا جائے گا۔ جمعرات کو جمہوری اسلامی اسکوائر سے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے مقام تک مارچ ہوگا۔ ایران میں جمعے کو صبح 10 بجے چہلم کی مرکزی تقریب ہوگی۔ آیت اللہ خامنائی کو 28 فروری کو تہران میں ان کے دفتر میں شہید کیا گیا تھا۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں بازار، دکانیں، شاپنگ مالز، ڈپارٹمنٹل سٹورز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار، شاپنگ مالز رات 9 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی، جبکہ سندھ میں مارکیٹس اور دیگر اوقات کار پر مشتمل مشاورت کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ وفاق سے کہا ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ تاجروں سے ملاقات ہوئی ہے، سب کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وزراء اعلیٰ نے قومی اہمیت کے معاملات میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا۔ شہریوں کو پیٹرول پر ٹارگیٹڈ سبسڈی کا طریقہ کار وضع کر لیا گیا۔ وزارت آئی ٹی حکام کا کہنا ہے کہ نہ سبسڈی کے لیے کوئی ایپ ہے، نہ پیٹرول کی راشننگ ہوگی۔ تمام ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن دفاتر کے ڈیٹا کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ذریعے متعلقہ شناختی کارڈ پر سبسڈی براہ راست اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے گی۔ ڈیجیٹل والیٹس نے سب سے پہلے ادائیگیوں کا آغاز کر دیا۔ ٹرکس، بسز اور دیگر بڑی گاڑیوں کے لیے اقدامات قومی سطح پر ہوں گے۔ موٹر سائیکلز اور کسانوں سے متعلق اقدامات صوبے خود کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران میں زمینی فوج اتاری تو نقصان امریکہ کو ہی ہوگا۔ اتنے تابوت واپس جائیں گے کہ امریکیوں کو گنتی مشکل ہو جائے گی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے ماہر میزائل ٹیکنالوجی ایئر کوموڈور ریٹائرڈ محمد ابراہیم نے امریکی میڈیا کا یہ دعویٰ غلط قرار دیا کہ ایران شمالی کوریا کے میزائل استعمال کر رہا ہے۔ کہا ایران کے پاس اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور صلاحیت موجود ہے۔ پی ٹی آئی مراد سعید کی نااہلی کے بعد خالی ہونے والی نشست پر بشرا بی بی کے ڈرائیور غلام بادشاہ کو سینٹ میں کورنگ امیدوار کے طور پر سامنے لے آئی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر محمود خان اژدھائی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے اخندزادہ حسین یوسفزئی کا نام بطور سینٹ امیدوار دیا تھا۔ پارلیمانی بورڈ نے اپوزیشن قیادت کی جانب سے دیے گئے نام اخندزادہ حسین یوسفزئی کو مسترد کرتے ہوئے عرفان سلیم کا نام فائنل کیا۔ صاحب نے بڑے خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ ابنائے ہرمز تو پولیس رات بن گیا ہے، اور ایک حافظ جی جو ہے پولیس رات سے 10 لوگوں کو گزار سکے گا۔ ہمارے حافظ جی نے 10 جہاز گزروا دیے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ابنائے ہرمز سے پاکستانی جہازوں کے گزرنے پر معنی خیز تبصرہ۔ حکومت کے خلاف میدان میں اترنے کا بھی اعلان۔ کہا 12 اپریل مردان سے اجتماع کی صورت میں حکومت کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ آئندہ جمعے کو احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ گھریلو تشدد، ٹرانسجنڈر، 18 سال سے کم عمر شادی پر پابندی سمیت دیگر کے خلاف شریعت خلاف قانون ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کہا عالمی حالات پر ہمیں اعتماد میں لیا جائے، بتایا جائے پاکستان کہاں کھڑا ہے۔
بلوچستان میں آج ٹرین سروس معطل، پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس روانہ نہیں ہوگی، کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس کو جیکب آباد سے واپس کیا جائے گا۔ ریلوے حکام کے مطابق پولان میل اور چمن پیسنجر ٹرین پہلے ہی معطل ہیں۔ ٹرین سروس ٹریک مرمت کی بنا پر معطل کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش، لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، شیخوپورہ، پاک پتن، ہڑپہ، اوباڑو، ڈھرکی اور مالاکنڈ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات تک اسلام آباد، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بیشتر مقامات پر بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ پاکستان اور مصر کی افواج کے درمیان انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشق تھنڈر 2 کا انعقاد۔ ISPR کے مطابق 6 اپریل کو 2 ہفتوں پر مشتمل مشق کا پاکستان کے اسپیشل آپریشن اسکول چراٹ میں آغاز ہوا۔ مشق میں پاکستان فوج کے SSG اور مصری فوج کی اسپیشل فورسز کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ کمانڈانٹ اسپیشل آپریشن اسکول چراٹ نے بطور مہمان خصوصی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ مشق کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو بہتر بنانا ہے۔ HPL میں ملتان سلطانز نے راولپنڈیز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز نے 183 رنز کا ہدف 70ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ صاحبزادہ فرحان 68 اور جوش فلیپے 56 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ راولپنڈیز کو پاکستان سپر لیگ 11 میں مسلسل چوتھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایونٹ میں آج آرام کا دن ہے۔ بدھ کو حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ چند ماہ قبل پاکستانی باکسر سمیر خان کی ایک ایونٹ کے دوران بھارتی جھنڈا زمین سے اٹھانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کو دکھایا کہ دونوں ممالک کے تعلقات اور اسپورٹس رائیولری ایک طرف لیکن کسی ملک کے جھنڈے کو احترام کے ساتھ اٹھانا یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستانی ایتھلیٹ کھیل کو صرف کھیل سمجھتے ہیں۔ سمیر خان کا یہ ایکٹ پوری دنیا میں سراہا گیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کی بڑی ناکامی، بیروت پر حملہ کر کے حزب اللہ رہنما کے بجائے ان کے مخالف اور اپنے حامی کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ رات بیروت میں عمارت کو نشانہ بنایا گیا، تاہم خفیہ معلومات غلط ثابت ہوئیں۔ قتل پر اسرائیلی فوج کا حزب اللہ مخالف تنظیم لبنان فورس سے افسوس کا بھی اظہار۔ غزہ میں جنگی جرائم میں ملوث فوجیوں کو نفسیاتی مسائل کا سامنا، اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایک اسرائیلی فوجی نے عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیلی فوج میں خودکشیوں میں اضافہ، 2025 میں 22 اسرائیلی فوجی خودکشی کر چکے۔ خودکشی کرنے والوں میں 78% اگلے محاذ پر لڑنے والے فوجی تھے۔ دنیا بھر میں ایرانی سفارت خانے دھمکیوں کو سنجیدہ لینے کے بجائے جم کر ٹرمپ کی ٹرولنگ کر رہے ہیں۔ زمبابوے میں سفارت خانے نے ہرموز کھولنے کی ٹرمپ کی فرمائش پر لکھا، چابی کھو گئی ہے۔ ڈیڈ لائن والی دھمکی پر سفارت خانے نے ٹرمپ سے وقت آگے پیچھے کرنے کی تنزیہ فرمائش کر ڈالی۔ بلغاریہ میں کارٹون کے ذریعے ٹرمپ کو اپنائے ہرموز کے تنگ راستے میں پھنسا ہوا دکھایا گیا۔ تاجکستان کے سفارت خانے نے ایران کو ٹرمپ کے گلے میں اٹکا ہوا دکھا کر اسے ان کی بدتمیزی کی وجہ بتایا۔ انڈونیشیا میں ایرانی سفارت خانے نے امریکی طیاروں کی ایران آمد اور پھر تباہی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹرول کیا۔ آرمینیا میں ویڈیو کے ذریعے ٹرمپ کے جنگی جنون پالیسیز کو عالمی ایندھن بحران سے جوڑا گیا۔